کا نام تھا عزب. یہ جو آج ضرب عزب نام رکھا گیا ہے نا، ضرب عزب جو نام رکھا گیا ہے نا، تو یہ ضرب عزب اسی تلوار کے نام پہ یہ رکھا گیا ہے. مطلب یہ کہ پاک فوج اللہ کے فضل سے میرے رسول کی فوج ہے. پاک فوج میرے نبی کی وفادار فوج ہے، میرے نبی کے دین کی وفادار فوج ہے، میرے وطن کی وفادار فوج ہے، میری قوم کی وفادار فوج ہے. اس لیے ان کی ضرب حقیقت میں مدینے والے کی ضرب ہے، کیونکہ نگاہ جو میرے رسول کی اس فوج پہ. اور الحمدللہ ہم بلا مشروط پاکستان کی افواج اور دیگر اداروں کی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، بلا مشروط اس کی حمایت کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے تحفظات کا اظہار یوں بھی کرتے ہیں کہ بعض جگہ پر درود شریف کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے، بعض جگہ پر اذان سے درود سلام پڑھنے پہ پابندی لگائی جا رہی ہے. اور یہ بھی اصل ان دہشت گردوں کے ساتھیوں کا پلان اور منصوبہ ہے کہ جہاں سے اس فوج کو حمایت مل رہی ہے انہی لوگوں کو اٹھا کر سڑکوں پہ لے آؤ تاکہ یہ پلان ناکام ہو جائے. لیکن ہم اتنے چلے لونے کاکے نہیں ہیں کہ ہم سمجھ نہ سکیں. الحمدللہ سنیوں کا ایک ایک بچہ پاکستان کی فوج کی پشت پہ کھڑا ہے. ذرا کہیے پاک فوج، پاک فوج. پھر آواز ہے پاک فوج. شہیدوں کا خون رنگ لاتا ہے، شہیدوں کا خون رنگ لاتا ہے. واہ میرے رسول کی امت کے پاک چھوٹے ننھے ننھے معصوم شہیدوں، تم نے پشاور کی سرزمین پر اپنا خون دے کر اس قوم کی تاریخ کو بدلنے کی پہلی اینٹ رکھی ہے. آج پوری دنیا کے اندر ہماری ان افواج اور ملک کے خلاف کافی سارے تانے بانے بنے جا رہے ہیں. اور یہ جو حالیہ فرانس کے اندر ہونے والا واقعہ اور اس کے بعد آج فرانس کے اخبار میں میرے نبی کے معاذ اللہ گستاخانہ کارٹون شائع کیے جانا، یہ سب اسی کڑی اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں تاکہ اس قوم کو لڑاؤ اپنی ملک کی فوج کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ تاکہ یہ دہشت گرد بچ جائیں. لیکن سنو، پیغام سنو، الحمدللہ ہم حضور کے امتی اور غلام ہیں. کیا ہیں؟ حضور کی امتی اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں جو فرانس کے اندر اخباروں میں خاکے شائع ہوئے یہ حقیقت میں سب سے بڑی دہشت گردی ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اور میں آج ویسے میں ان سیاسیوں کو میں نے کم ہی جو ہے نا ان کی تعریف کی ہے، پر آج ان لوگوں نے دل جیتا ہے. اور چلو یار زیادہ نہ صحیح، پارلیمنٹ کے باہر نکل کے بے شک داڑھی مننے یار یہ لونے قسم کے ہیں. آج یقین کرو میں تھوڑا سا رو گیا تھا. ہیں لونے ہیں، داڑیاں مننے ہیں، نمازوں کے قریب نہیں جاتے، ان کے کوارٹروں سے شرابیں نکلتی ہیں. لیکن یار کچھ بھی ہے حضور کے نام پہ تو نکل آئے نا یار. تو ہم کہتے ہیں واہ پارلیمنٹ کے لوگوں، چلو کچھ نہ صحیح، شاید 73 کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، 74 کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. اس وقت بھی پوری پارلیمنٹ نبی کی ناموس کے بل کے حوالے سے، ختم نبوت کے دفاع کے حوالے سے اکٹھی ہو گئی تھی. اور آج بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں یار کیا مزہ آیا. پاکستان کے سب سے بڑے مرکز اور قومی ادارے پارلیمنٹ ہاؤس میں آواز نعرہ لگ رہا تھا، رہبر و رہنما مصطفیٰ، رہبر و رہنما، رہبر و رہنما. تو جڑے کام حکومت چنگے کرے تھے اس ہمیں سلام کرنا چاہیے. فوج تو کام اچھے کر رہی ہے، دعا کرو. ہوں انہوں دے اگے جڑی قوم لگی ہوئی ہے نا، اگے انہوں دے جڑے لوگ نے، دعا کرو یہ بھی جو ہے نا چنگے کام کرے. یہ جو کہتے ہیں نا وہ مدعی سست اور گواہ چست، وہ والا مرحلہ ہوتا ہے کہ آرڈیننس آئے، ابھی آرڈیننس آتا نہیں. یہ پہلے سے جو نچلا طبقہ ہے نا یہ ایکٹیو ہو کر اپنا جو ہے ایفیشنسیاں دکھاتا ہے.
جس سے کئی دفعہ ملک کے حالات جو ہے نا وہ خراب ہوتے ہیں اور بالخصوص لوگوں میں ایک نفرت آتی ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ کرے چلو تھوڑی بہت ہی باتیں ہوتی رہتی ہیں، بڑے بڑے شہروں میں چھوٹے موٹے کیس ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ہم برداشت کریں گے، انشاءاللہ ہم ان کو برداشت کریں گے، کیونکہ ہم نے ایز اے قوم اس دہشت گردی کو شکست دینی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ ہمارا یہ میسج جاری رہنا چاہیے کہ دہشت گرد اور ہوتا ہے عاشق رسول، دہشت گرد اور ہوتا ہے عاشق رسول اور ہوتا ہے، دہشت گرد اور ہوتا ہے وطن اجاڑنے والا اور ہوتا ہے، دہشت پھیلانے والا اور ہوتا ہے، اور نبی کی ناموس کی حفاظت کرنے والا اور ہوتا ہے. آج ہمیں تانا میں دیتے ہو کہ یہ ممتاز قادری کے حمایتی ہیں، تو ہاں ہم تھے، ہم ہیں، ہم رہیں گے. آواز آنی چاہیے سبحان اللہ کی. ہم ممتاز قادری کے حمایتی تھے، جو ہے وہ بولے، ممتاز قادری کے حمایتی تھے. اور سن لو، اگر ممتاز قادری دہشت گرد ہوتا، مجھ سے بڑا دہشت گردوں کا مخالف کون ہے؟ ہم سنیوں سے زیادہ دہشت گردوں کا ستایا ہوا کون ہے؟ دہشت گردوں نے ہمارے مزار اڑائے ہیں، دہشت گردوں نے ہمارے علماء شہید کیے، دہشت گردوں نے ہزاروں گودیں اجاڑی ہیں، دہشت گردوں نے ہزاروں گھر ویران کیے ہیں، دہشت گردوں نے ہمارے ہزاروں پولیس والے مارے ہیں، دہشت گردوں نے ہمارے ہزاروں فوجی مارے ہیں. دہشت گردوں سے کل بھی نفرت تھی، دہشت گردوں سے آج بھی نفرت ہے، اور اگر مر گئے خدا کی عزت کی قسم ہمارا خون کا قطرہ قطرہ ان پہ لعنت بھیجے گا. اگر ممتاز قادری دہشت گرد ہوتا، سب سے پہلے اس کا گریبان ہم پکڑتے، اس کے خلاف ہم نکلتے. لیکن عقل کے اندھو ہوش کے ناخن لے کے بیٹھو. ممتاز قادری نے جو کیا یہ وہی کام ہے جو غازی علم الدین نے کیا تھا، جو غازی مرید حسین نے کیا تھا، جو میرے نبی کے صحابہ نے کیا تھا، جو جناب خالد بن ولید نے کیا تھا، جو میرے مولا علی نے کیا تھا، جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا تھا، جو غازی عبد الرشید نے کیا تھا، جو غازی عبد القیوم نے کیا تھا، جو غازی اسلام غازی عامر چیمہ شہید نے کیا تھا. وہی کام میرے پیارے، میرے سر کے تاج ملک ممتاز حسین قادری نے کیا ہے. ممتاز قادری دہشت گرد نہیں، میرے نبی کا عاشق ہے، میرے نبی کا. لہذا فرق کرنا ہوگا، فرق کرنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ فرق کرنا ہوگا. اللہ اکبر. ممتاز حسین قادری تو اندر جیل سے پیغام بھیج رہا ہے، کاش یہ زندگی تو ویسے ہی کسی کے نام لگ گئی ہے، کاش مجھے باہر نکالو، میں بندوق اٹھا کے ان دہشت گردوں کے فرنٹ پہ جا کے لڑوں. ہم دہشت گردوں کے مخالف ہیں صاحب. مجھ سے زیادہ متاثر کون ہوگا دہشت گردوں کے حوالے سے؟ ہاں، لیکن یاد رکھیے ہم دہشت گردوں کے مخالف ہیں، عاشقوں کے مخالف نہیں ہیں. تو بات بڑے دور سے پھر کے پھر واپس لاتے ہیں، اور وہ کیا؟ لٹ گیا جس نے میری آقا جناب حضرت مولا علی، آپ بھی میدان جنگ میں آ گئے، میرے نبی کے صحابہ بھی میدان جنگ میں. میرے آقا زخمی ہو کر ایک پتھر کی اوٹ کے پیچھے ہو گئے، پتھر کی اوٹ میں ہو گئے.
اتنے میں میرے نبی کے ایک جان نثار کی نظر پڑی، اس نے یہ مجدے جاں فدا سنایا، آواز لگائی محمد مردہ نہیں محمد زندہ ہے۔ حسنی یہ نبی کے صحابہ کی آواز ہے، محمد مردہ نہیں محمد زندہ ہے۔ نبی مردہ نہیں، آواز آنی چاہیے نبی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم